خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے سبزہ گل کھلے سینے سنگ سے اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا ہر ستارے روشنی کی نشان ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں چاند سورج تیری روشنی کی نشان اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے آباد رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی یہ ٹرانسمیشن، یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ ARYQTV پر خصوصی طور پر آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جناب آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تواضع انکساری۔ تواضع اور انکساری کیا ہے جناب؟ کس طرح سے ہمیں تواضع اور انکساری سے رہنا ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اس تعلق سے آج کی بزم میں اس تعلق سے بات کریں گے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم
دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں، محبت کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ. آپ تو یتیموں کے ساتھ بھی ایسے بیٹھتے جیسے کسی معزز شخص کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. تو تواضع انکساری پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میری جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت، حمد باری تعالیٰ سے انہوں نے آغاز کیا. ویلکم کرتے ہیں. سعدیہ کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. اور جناب جو ہستی ہمیں اس تعلق سے تعلیم فرمائیں گی، ان کے لیے میں کیا کہوں، بہت ہمبل شخصیتیں محبت کے ساتھ بیان فرماتی ہیں. حمیرہ حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کر لیتے ہیں حمیرہ صاحبہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں تواضع اور انکساری کیا فرمائیں گی، اس کی اہمیت کے تعلق سے؟ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام عالم کو اور جہاں جہاں QTV دیکھا جا رہا ہے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موقع پر مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امت میں سے ہیں کہ آج ہم اس خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں. اس وقت تو نہ تھے مگر اللہ ہماری ان خوشیوں کو اس میں شامل فرما لے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے تواضع انکساری، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اخلاق کی اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے. بے شک. تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ میں نہ تکبر پیدا کرنا اور نہ کسی سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھنا. صحیح. آپ کسی بھی جگہ موجود ہوں، کسی بھی مقام پہ موجود ہوں، آپ کا مقام اللہ نے دیا ہے، یہ خیال دل میں لانا ہی بہت بڑی بات ہے. بے شک. اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بھرپور عطا فرمایا. سبحان اللہ. جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اکڑ کے نہیں چلتے. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو تواضع کرنے والے ہیں یعنی کہ خاشعین والخاشعات، جو انکساری کرتے ہیں اور انکساری کرنے والے مرد اور انکساری کرنے والی عورتوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی. صرف مرد نہیں شامل اس میں. صحیح. تو اپنے آپ کو جس مقام پر آپ موجود ہیں، مومن کی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ چاہے شاہ ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں. اس کے لیے آپ بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دیکھیں کہ جن کے لیے کائنات بن گئی، جن کے لیے آدم علیہ السلام نے جس وقت آنکھ کھولی اور عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ سے فرمایا اللہ آپ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم اگر یہ نام نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی خوبصورت شعر آپ نے پڑھا کہ دشمن بھی آتے ہیں تو چادر بچھا لیتے ہیں. کیا بات ہے. یتیموں کے ساتھ بھی ایسے بیٹھتے ہیں. کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بڑی یہ چاہ تھی کہ ہم آئیں آپ کی محفل میں، لیکن شرط تھی کیونکہ ہم امیر ہیں، ہم قبیلے کے سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھیں گے جہاں بلال بیٹھتے ہیں. بلال تو غلام ہے نا. اللہ اکبر. لیکن سیدنا بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنا دیا. خانہ کعبہ کی چھت پہ کون چڑھا؟ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے مگر چڑھا کون؟ واہ واہ واہ. جسے غلام کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آج تواضع کی انتہا فرما دی اور خانہ کعبہ کی چھت پر وہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو غلام، یتیم، نیچا، اوپر، درمیانہ، یہ طبقات ہم نے بنائے. انہیں اسلام کہہ رہا ہے سب برابر ہو. واہ. صرف اگر فضیلت ہے تو متقی شخص کو ہے. اور متقیوں میں جو شہنشاہ رب دو عالمین رب العالمین ہے، یعنی کہ رب العالمین
نے رحمت للعالمین بنایا. اب سنیں, کائنات کے شہنشاہ تو رب العزت کی ذات ہے نا, اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. اس نے جو دوسرا درجہ بنایا وہ رحمت للعالمین کا بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا. اور عاجزی اتنی ہے کہ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں پتھر رکھوا رہے ہیں. عاجزی اتنی ہے, شعب بن طالب کی گھاٹی میں 3 سال گزارے تو وہاں ان کے ساتھ فاقے کر رہے ہیں. عاجزی اتنی ہے کہ خندق میں صحابہ کرام ایک پتھر دکھا رہے ہیں تو آپ کے 2 پتھر بندے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں چاہوں تو, مفہوم آپ کی بات کا, کہ میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ مجھے مل جائیں, میرے ساتھ چلیں, اگر میں نے تواضع اور انکساری اپنائی ہے. تو مومن کی شان میں سے ایک شان ہے تواضع اور انکساری. سبحان اللہ. اب یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر ہی دیا ہے, اور یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ سنتے جائیں اور سلسلہ ختم نہ ہو. تواضع انکساری کی جو سیرت مطہرہ کی مثالیں ہیں, فرمائیے گا, وضاحت کیجیے گا مزید. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو اتنی پیاری ہے کہ زندگی کے کسی بھی رخ, کسی بھی بات, کسی بھی موضوع, کسی بھی حیثیت سے دیکھیں تو آپ بلند و بالا ہی پائیں گے. بے شک. انکساری کا عالم یہ ہے, فتح مکہ کر رہے ہیں, کفار کے دل میں ڈر ہے مگر سر جھکا کے مکہ میں داخل ہوا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور آپ نے سب کو معاف کر دیا, جنہوں نے بدتمیزی کی, جنہوں نے گستاخیاں کی, سب کو معاف کر دیا, آج سب کو معاف کر دیا. واہ, کوئی مواخذہ نہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے کپڑے خود سی رہے, اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہیں, امہات المومنین ہماری ماؤں کے ساتھ گھر کا کام کروا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت انس جو آپ کے غلام رہے, جنہیں آپ کے ساتھ رکھا, وہ کہتے ہیں مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں, مجھے کبھی کسی بات پہ ٹوکا نہیں. اور عالم یہ تھا محبت کا کہ حضرت زید بن حارثہ, جنہیں حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور جب ان کے اپنے والدین لینے آئے, والد اور چچا, تو وہ بڑے رو کر ملے, لیکن جیسے ہی پتہ چلا یہ مجھے لینے آئے فوراً پیچھے ہٹ گئے. نہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ تواضع تھا, انکساری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کا جواب بھی خاموشی سے دیا. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی اور اکڑ کے پوچھا, بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے. نظر نہیں اٹھائی تھی, جھکائے ہوئے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ہاتھوں کی کنکریوں سے بولیں گی. واہ واہ واہ. اور کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. معراج پہ سب کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرما کون رہا ہے؟ کہا تمہارے دوست, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1 سیکنڈ نہیں لگایا, کہا باخدا یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور آپ اتنے خوش ہوئے, آپ نے کہا تم صدیق ہو. سبحان اللہ. اس پر بھی آپ دیکھیں انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہی زمین پہ بیٹھے. پسند نہ فرماتے تھے کہ صحابہ میرا اٹھ کے استقبال کرے, پسند نہ فرماتے تھے کہ محفل میں میں کسی اونچی جگہ بیٹھوں. جب آپ کے شاعر ہیں, انہوں نے نعتیں پڑھنا شروع کی, آپ نے اپنی شان میں کہا حسان بن ثابت کے بارے میں کہ حسان کہو میری شان میں کچھ. تو جیسے پڑھنے آئے کہا میرے ممبر پہ بیٹھو. مفہوم آپ کی بات کا. وہ جھجک رہے تھے, لیکن آپ صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے. میں جب محفل میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ لوگ بڑی اعلیٰ جگہ بیٹھیں, کیونکہ میرے آقا نے یہاں بیٹھ کے حسان بن ثابت, اللہ اکبر, اللہ. اور آپ مسکرا رہے تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان کے پیچھے جبرائیل تھے جنہیں میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. کیا کہنے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہمیں تواضع انکساری سکھائی, بلکہ یہ بتایا کہ اس انکساری میں بھی ایسا نہ کرو کہ سب تمہیں دیکھیں واہ بھائی کیا بندہ ہے, تو بالکل خاک ہو گیا. نہیں, انہیں محسوس ہی نہ ہو اور ان میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ پروفیسر ہیں نا ماشاء اللہ, تو آپ کے انداز سے, آپ کی گفتگو سے وہ جھلکتا ہے ماشاء اللہ. پروفیسر صاحبہ, اب یہ جو تمام واقعات ہیں, یہ سیرت کی مثالیں ہیں, ہمیں ازبر ہیں, بچپن سے ہم ان کو سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں, بتایا بھی جاتا ہے. ہم اپنے اندر یہ صفت کیسے پیدا کریں, یہ نہیں ہو پا رہا بس ہم سے. دیکھیں, یہ پیدا نہیں ہوگا, اس کو باقاعدہ پریکٹس کرنا پڑے گا. واہ واہ. جب ہم کسی چیز کا اعادہ کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں نا, تو پھر وہ ہم کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا مضبوط ارادہ انسان کو دیا نا, کسی اور مخلوق کو نہیں دیا.
دیکھیں ارادہ ہی تو تھا جو چاند پہ پہنچ گیا, کیا کہیں, ارادہ ہی تو تھا جو آگے بھی مسخر کرتا چلا جا رہا ہے, بالکل صحیح, ارادہ ہی تو ہے جو میں اور آپ یہاں پر بیٹھے, ارادہ تو ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, بالکل جانے کتنا ہم سے اچھا بہترین بولنے والے لوگ ہیں, ایسے ہی ہے, لیکن نہیں آگے بڑھ رہے. تو ارادہ کرنا پڑے گا, آپ اپنے آپ کو لوگوں سے نہ کہلوائیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, آپ اپنے اندر خود محسوس کریں میں سب سے کم تر ہوں, یہاں جتنے لوگ ہیں نا ان میں سب سے کم علم میرا ہے, اللہ اکبر, سب سے کم تر میں ہوں, نہ جانے اللہ تعالیٰ میری زبان بن گیا تو صحیح ہے ورنہ میں تو بہت خاک ہوں, صحیح, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی تو سب کچھ ہوگا. سب سے پہلے اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے, اور اللہ میرا کس چیز میں راضی ہے, جب اللہ ہی میرا اس میں راضی ہے, اور نرمی سے بات کرو, وَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی سے بات کرو. قرآن کا سینٹر ہے, لفظ کے معنی کیا ہے, اب وہ واقعہ کچھ بھی ہے میں اس کی طرف نہیں جا رہی, جی, وَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی سے بات کرو. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے منصب اپنے تعلق کو رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ان سے جو کم لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے ملیں, آگے بڑھ کے خاطر کریں, اپنے آپ کو ان میں گھل ملا دیں. صحیح, بات بری لگے برداشت کر لے, صحیح, اسی وقت اسے خود احساس ہو جائے گا. مسکرا کے دیکھنا نیکی ہے اس دن میں, یہ دن تو سب سے ماڈرن, سب سے خوبصورت ہے. کچھ نہ کرو, بس مسکرا کے دیکھ لو, تمہیں نیکی مل جائے گی, اور جسے مسکرا کے دیکھ رہے ہو نا اس کے دل میں بھی جگہ بن جائے گی. بالکل بالکل. اور سب سے بڑا تو مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی سلام کرے, بھائی سلام میں پہل کرنا نبی کی سنت ہے, تو آپ سلام میں پہل کر دیجئے, ہم انتظار کرتے ہیں ہمیں کوئی آ کے سلام کرے. کیا میسج لاسٹ میں دینا چاہیں گے؟ میسج یہی دینا چاہوں گی کہ غرور اور تکبر کو چھوڑ دیں, اپنی حیثیت کو بھول جائیں, خاک کے بنے ہیں خاک میں جائیں گے, اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اور سب سے بڑی عطا جو اس نے ہم پہ کی ہے وہ یہ کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ بنایا. تو اللہ ہمیں اپنا رحمان کے بندے بننے میں مدد کر دے, اور ہمیں وہ عاجز اور انکسار بندہ بنا دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. الہی آمین, الہی آمین. بہت میٹھی باتیں آپ نے فرمائی ہیں, اور بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کی آمد کا. سلامت رہیے, جیتی رہیے, ہمارے لیے دعا گو رہیے. سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حمد باری تعالیٰ سے آغاز بھی کیا, بہت خوبصورت آغاز, ہماری آپ کی جانی پہچانی اور محبت والی شخصیت ہیں. آپ ہی کی آواز میں اختتام بھی کریں گے. بس آخر میں چند قطعات سے اختتام کروں گی, اور میری جانب سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو خدا حافظ بھی کروں گی. جب سے حضور آپ نظر میں سمائے ہیں, جب سے حضور آپ نظر میں سمائے ہیں, دل میں تجلیات نے خیمے لگائے ہیں, دل میں تجلیات نے خیمے لگائے ہیں. اور میں نے درود پاک پڑھا تو میری طرف, میں نے درود پاک پڑھا تو میری طرف, کچھ وفد رحمتوں کے لگاتار آئے ہیں, کچھ وفد رحمتوں کے لگاتار آئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. تو نے جہاں کی محفل سجائی, تاریکیوں میں شمع جلائی, تاریکیوں میں شمع جلائی. کاندھے پہ تیری, کاندھے پہ تیری کملی ہے کالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. ہے نور تیرا شمس و قمر میں,
سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ ہے آپ دکھیوں کے آقا سہارے تاج شفاعت ہے سر پہ تمہارے تاج شفاعت ہے سر پہ تمہارے ہم کو عطا ہو ہم کو عطا ہو وہ روضے کی جالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ